آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ الکوثر اور اللہ اکبر کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بھی آج میرے بتائے گئے طریقے سے سورۃ الکوثر اور اللہ اکبر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر کے رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رب کی رحمتوں برکتوں کو پورا سال سمیٹنا چاہتے ہو، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی میرے بھائیوں کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو میری بہنیں اور میری مائیں اور میرے بزرگ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، تو آج ایک بار سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ الکریم رب سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا کرے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی عظمت برکت تو ہر کوئی جانتا ہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک ایک ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس میں رب کی ذات آپ کی ہر ایک حاجت، ہر ایک خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک میں ابھی تک آپ نے اگر کوئی عمل، کوئی وظیفہ ابھی تک نہیں کر سکے، تو آج جلدی سے کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آج کر لینا ہے۔ پھر رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دے گی۔ رب فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے رمضان المبارک میں اور روزے کی حالت میں مجھے یا رحمانو اور یا رحمانو سے پکارتا ہے، میں رب کی ذات اس کو اتنا رزق اور دولت عطا فرما دیتا ہوں کہ اس کے کئی سالوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا بڑا عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں، رب کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ اگر آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے بے روزگاریوں کا خاتمہ کرانا چاہتے ہو، بے سکونیوں کا خاتمہ کرانا چاہتے ہو، گھر میں سکون چاہتے ہو، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو کئی سال ہو چکے ہیں نہیں قبول ہو رہی، اگر آپ کوئی اپنا نیا بزنس شروع کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں کو کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں، آپ کے کئی کام رک جاتے ہیں، تو آج انشاءاللہ الکریم سورۃ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ، خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اتوار کے دن جو بھی بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا، رب کی ذات اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو پھر سال کے بعد شاید نصیب ہو یا نہ ہو، ابھی موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے لاپرواہی میں رمضان المبارک کو گزار دیا، کوتاہیوں میں گزار دیا، گناہوں میں گزار دیا ہے، تو آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، اس وظیفے کو آج لازمی کر لیجئے۔ پھر رب سے جو بھی آپ مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا کرے گی۔ رب تو فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، میں اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہوں، میں اس کو اتنا رزق عطا کر دیتا ہوں کہ اس سے کبھی بھی رزق اور دولت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ والوں، رب کی ذات تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا رب عز و جل ہے، تو ہم اگر در در سے مانگنے سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو آج یہ وظیفہ لازمی کریے گا۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس خواہش کے لیے آپ آج یہ وظیفہ کریں گے، رب کی ذات آپ کو اس کام میں انشاءاللہ الکریم کامیاب فرما دے گی۔ جس بندے کا یقین کامل ہوتا ہے، یقین کامل کے ساتھ آج اس وظیفے کو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کو سکون میں لے کر اور عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ آج یہ وظیفہ کریں گے،
تو رب کی ذات اتنا آپ کو نواز دے گی کہ آپ تو کیا آپ کے گھر والے تمام بہن بھائی سب ارب پتی بن جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ کو لگتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو آج کسی بھی وقت وظیفے کو آزما کر دیکھیے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، رزق اور دولت ایسا برسے گی جیسے بارش برستی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں تو اس وظیفے کو کیا جائے تو کیا بات ہے۔ اس وظیفے کی اتنی کمالات ہیں کہ آپ جب کریں گے تو رب کی ذات ایسا معجزے فرمائے گی کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس عمل کو مکمل طریقہ کار سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانی کے لیے، محتاجیوں کے لیے، دکھوں کے لیے اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھنا آپ نے شروع کر دیا، سننا شروع کر دیا، تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لینا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، کیونکہ ایسے وظائف، ایسے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر آتا رہوں گا، اور آپ اس وظیفوں سے اپنی زندگی کو بآسانی سے بدل سکیں گے۔ اللہ والوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیجئے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے تو درود پاک کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لینی ہے، تمام حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، تمام پریشانیوں کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ کرنے کے بعد ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے صرف 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس آیت کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ یہ آیت کو 11 بار پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
اپنے تمام مقصد کو، تمام حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران کسی سے بولنا نہیں اور نہ آپ سے کوئی بولے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس قیمتی وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو اس ترتیب سے صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ بالکل نہیں پڑھنی، پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جب سورۃ الکوثر آپ پڑھ لیں تو پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اور آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت آپ سن لیجئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک بار ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 2 بار ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے اس آیت کو آپ نے پڑھ لینا۔ پیارے دوستوں، جب آپ یہ آیت کو مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ذہن میں تصور میں اپنے تمام مقصد کو رکھ کر آپ نے اللہ اکبر، آنکھوں کو بند کر کے اللہ اکبر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ سمجھ لیجئے کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پیارے دوستوں اللہ اکبر کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو صرف 7 بار، آپ نے دونوں ناموں کو ایک شمار کر کے آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 بار پڑھ لیں تو پڑھ لینے کے بعد پیارے دوستوں سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بڑی عظمت والی سورہ مبارکہ ہے، اس سورت کو آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الاخلاص کو 11 مرتبہ ساتھ ساتھ آپ نے بسم اللہ پڑھتے رہنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ان کو ملا کر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورۃ الاخلاص کو بھی پڑھ لیں تو پڑھ لینے کے بعد آخر میں آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس عمل کی، اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور بڑا یہ کمال کا وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد پیارے دوستوں آپ نے جو درود پاک جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا ہوگا آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ رب کی ذات نے مجھے بخش دیا ہے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اتنی دیر آپ نے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس کے بعد آپ نے ضد کر کے رب کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنے تمام حاجتوں کی دعا کر لینی ہے، تمام مقصد کی دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ الکریم رب کی ذات رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں کے صدقے سے رب کی ذات آپ کے منہ سے نکلی بات، ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد
پورا ہو جائے گا، جس مقصد کی دعا کریں گے انشاءاللہ الکریم پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ نے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔